بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 فروری منگل کا دن ہے، بڑی تڑپتی پھڑکتی خبریں ہیں، تگڑے ہو جائیں۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ کر دیا ہے اور عرب دنیا اور چین کے ساتھ تعلقات بھی گئے۔ خارجہ پالیسی تباہ ہونے کے اثرات، بس آپ تگڑے ہو جائیں۔ طیب رجب اردگان کی خان کو منانے کی کوششیں، ثالثی کی آفر، اور یہ آج ملاقات کا دن ہے۔ اڈیالہ کے باہر میدان ہے، بڑی تعداد میں کارکنوں کی، رہنماؤں کی آمد کی توقع ہے۔ آج کمپنی کیا ملاقات کروائے گی یا نہیں؟ اسلام آباد پولیس کی ڈریس ریہرسل 8 فروری کے حوالے سے، اور یہ احتجاج کی تیاریاں بھی دوسری طرف پاکستان اور بیرون ملک میں، پوری دنیا میں، اور آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سہیل افریدی پشاور کے کور کمانڈر سے ملنے سے انکار، اور اندرونی ملاقات کی کچھ چیزیں بھی سامنے آئیں، اور جنرل حفتار کی جو پاکستان آمد ہوئی ہائیبرڈ نظام میں، عرب امارات نے بازو مروڑتے ہوئے 6.5 سود پر 1 مہینے کا $2 ارب قرضہ مہر لگا دی۔ اور آج یزید کا کار خاص پنجاب میں رخصت، ثانیہ مرید کے ضلع شاہ پنجاب کا جو سیاہ دور تھا، مریم نواز اور محسن نقوی کی آپس کی لڑائی کا بھی کیا نتیجہ نکل رہا ہے، وہ بھی تفصیلات کو بتاتا ہوں۔ لیکن آج عمران خان کی ملاقات کا دن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے دھڑوں کے تو وہی دعوے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہن اور ایک ڈاکٹر سے ملاقات کروانے کی شرائط وہی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو شرائط لگائی جاتی ہے یہ خان کے لیے نہیں ہے، وہ نہیں مانتا شرائط، کوئی بھی شرط۔ ان کی ڈیمانڈ بہنوں سے اور وکلاء سے ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ، لہجے کی سختی اور شخصیت کا نام، بس خیر خفیت پوچھیں، ملاقات کریں، بس۔ اب دیکھیں یہ ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں۔ ابھی تک تو پیمز میں جو میڈیکل رپورٹ دینی تھی فیملیز کو وہ نہیں دی گئیں، اور یہاں ظاہر آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آپ اعتبار نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تحریک انصاف اور عوام کو اپنی عوامی طاقت دکھانا ہوگی، یہی سب سے بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ بھی آپ کو ڈسٹریکشن کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے مختلف طریقے واردات اس ہفتے میں آئیں گے اور دھڑا دھڑ آنے والے ہیں۔ ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں۔ پہلا ایک ہی صرف آج بتاتا ہوں، اڈیالہ جیل سے عمران خان کو ترکی شفٹ کرنا، اور یہ بڑے کریڈیبل لوگوں سے پبلک میں، مشاہد حسین سید بڑے منجے ہوئے سفارتکار ہیں، اسما شیرازی کے پروگرام میں انہوں نے بات کی کہ طیب اردگان ثالثی کے لیے تیار ہے، یعنی عمران خان کو ترکی شفٹ کرنے کے لیے، لینے کے لیے تیار ہے۔ ڈیڈ لاک ختم ہونے پر ہی واحد رہنما آفر کر رہا ہے کہ عمران خان پاکستان چھوڑ دیں۔ دیکھیں 3 سال 10 مہینے ہو گئے ہیں، اگر عمران خان نے ملک چھوڑنا ہوتا تو نواز شریف کی طرح وہ کب کے آپ کو لندن میں اس وقت، جیسے نواز شریف، آصف زرداری یا بے نظیر بھٹو ملک سے بھاگتے ہوئے وہاں زندگیاں گزارتے نظر۔ لیکن خان اور ان میں فرق صرف یہ ہے، دیکھیں اس وقت 3 سال 10 مہینوں میں یہ لوگ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے دن رات کہ خان ہمارے جیسا ہے اور ہم خان جیسے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ نیک لوگ بد کرداروں کی طرح نہیں ہو سکتے، نہ ہی بد کردار لوگ نیک لوگوں کی طرح ہو سکتے، تو یہ تو سادہ سی بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا تو فارمولہ یہ ہے کہ معاملات کو کسی طرح ٹھیک کریں۔ یہ سہیل افریدی پر بھی دیکھیں، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ جو دباؤ ہے شدت سے، وہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ملاقات کریں، امن و امان کے نام پہ کر لیں، صوبے کے چلانے کے نام پہ کر لیں۔ کور کمانڈر پشاور نے 12 پیغامات بھیجے ہیں، یہ وادی عتیرہ کے معاملے پر بھی، جو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہوں گے، یہ سوچ بھی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کہا کنٹرول میں ہوں گے، کنٹرول سے باہر چلے گئے۔ اور سہیل افریدی نے بڑا زبردست کام کیا، ان سے ملنے کی بجائے عوام سے ملنا شروع کیا، جرگے کرنے شروع کیے، عوامی طاقت سامنے لانے شروع کی۔ اب وہ انہیں خطرات کا اندازہ ہوا ہے۔ اور سہیل افریدی تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے کیوں نہیں مل رہا کہ 5 مہینے پہلے عمران خان نے تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ملنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اور سہیل افریدی نے سادہ سا کہ میری خان سے ملاقات کرو، پھر اس کے بعد جو خان کہے گا ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی۔ اب کور کمانڈر کے ملاقات کے بعد نہ ہونے کے بعد شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں دیکھیں محسن نقوی کو بھی ویڈیو میں غائب کیا گیا، کیونکہ عمران خان نے کہا ہوا کہ پبلک سطح پر ان لوگوں سے ملاقات نہیں کرنی۔ علی مین گنڈا پور محسن نقوی سے ملا تھا، لوگوں کے زخم تازہ ہوئے تھے، اسی لیے سہیل افریدی نہیں مل رہا۔ وہ صوبے کے لیے کام بھی کر رہا ہے، عوام کے لیے بھی کر رہا ہے، اسٹریٹ موومنٹ بھی چلا رہا ہے، آپریشن کے متاثرین بھی دیکھ رہا ہے، پارٹی کے معاملات میں بھی ٹاپ پہ ہے۔ سب سے اہم معاملہ اپنے صوبے کے لیے 5700 ارب بھی وفاق سے لینے ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کے پیسے ہیں۔ اس وقت جو رجیم ہے دیکھیں ان کا تو جانے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ صرف 2 ہفتوں میں اسٹیبلشمنٹ کی تمام خارجہ پالیسی دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ٹرمپ نے سے پہلے جو بلکہ عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی تھی وہ روس یوکرین کے معاملات تھے، عمران خان روس سے سستا تیل گندم لا رہے تھے، روس یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی۔ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے پر اس نے ہندوستان کا بازو مروڑنے کے لیے تیل سے منع کرے، اس میں جہازوں کی جگتیں بھی لگاتا رہا، پابندیاں بھی لگاتا رہا، ٹیرف بھی لگاتا رہا۔ اس دوران اب پاکستان نے روس سے پہلے تو تیل لینے کی، ان کی IRA ایجنسی نے بتایا کہ محمد اورنگزیب نے کہا تیل ہمیں دے دو، لیکن کیسے، پیسے ہے کوئی نہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے لیکن جو جھٹکا دے دیا، اور یہ سب سے بڑا معاملہ تھا، یاد رکھیں ہندوستان کا، نریندرا مودی کا ٹرمپ کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ یہ تھا
انہوں نے اس ہفتے میں یورپ کے ساتھ پہلے ڈیل کی, پھر عرب دنیا کے ساتھ 22 وزرائے خارجہ سے, پھر روس سے جتنا تیل انہوں نے خریدنا تھا وہ انہوں نے خرید لیا, سٹور کر کے بیچ لیا. یہ جتنا معاملہ خراب رہا, جتنا عرصہ فائدہ اٹھا گئے وہ. اب انہیں پتہ ہے تیل والا معاملہ حل ہو گیا, اب وہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کے لیے تیار. 78 سال پرانا ان کی دوستی روایتی دوستی ہے. نریندر مودی اور ٹرمپ کے درمیان فون پر بات ہوئی اور فیورٹ فیلڈ مارشل اور فارم 47 کی جائز ناجائز جو کوششیں ہوتی نہیں وہ ساری پانی پھر گیا. اب نریندر مودی کو عزت دار, عظیم دوست, عظیم رہنما ٹرمپ نے قرار دیتے ہوئے کہا اب یوکرین اور روس کی جنگ ختم ہو جائے گی, کیونکہ بھارت ان کا تیل نہیں خریدے گا, وہ وینزویلا یعنی امریکہ کا تیل خریدے گا. اور ٹرمپ نے کہا ہماری دوستی کی مودی نے بات مان لی تو تجارتی پابندیاں بھی 25 سے 18%, پاکستان کی 19% یاد رکھیں. پھر $500 ارب کے فوراً توانائی, ٹیکنالوجی, زراعت اور معدنیات کے منصوبے بھی, اور معدنیات کی کانفرنس میں بھی G20 میں صرف بھارت کو بلایا. اب امریکی مصنوعات وہ خریدیں گے, اور وہ جہازوں کے گرنے کی جگتیں, وہ وائٹ ہاؤس کے لنچ, شرم الشیخ میں شہباز شریف کی بے شرمی, خوشامد, وہ سارا فارغ. ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پہ اپنی اور نریندر مودی کی ٹائمز میگزین کی تصویر لگائی, اور یہ عین اس دن کیا جب بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو عالمی عدالت میں ماننے سے انکار کیا. ورلڈ بینک کا صدر شہباز شریف کے پاس آیا اور صاف صاف کہہ گیا کہ ہم تو اس میں صرف سہولت کار ہیں, پاکستان بھارت کے ساتھ نیا معاہدہ کرے, پچھلا معاہدہ ہم پورا نہیں کر سکتے. اور پھر عین اس وقت ICC نے کرکٹ میں بھی پاکستان کو نہ کھیلنے کے سخت نتائج کی دھمکیاں دیں, پورے ورلڈ کپ کا ریونیو جو ہے وہ کہا کہ اب بھارت کے خلاف میچ نہ ہو تو ان کو دے دیں. مطلب ICC میں انہوں نے جو اتحاد بنانے کی کوشش کی تھی اس میں بنگلہ دیش اور چین سے جڑا, جبکہ سب کے سب بھارت کے ساتھ چلے گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی دوسرے معنوں میں گل ہوگی, یعنی بات چیت ہوگی, اور ان معاملات میں جو پاکستان کو اگلا بڑا دھچکا لگا, بہت بڑا دھچکا, وہ خلیفہ افطار کو GHQ کا آپ کا دورہ. اب وہ شخص ہے جو سعودی عرب کے بن سلمان کی عرب امارات کی لڑائی میں ہٹ لسٹ پہ ہے اس کی, GHQ کے اسے بلا کے ریڈ کارپٹ دینا, عرب امارات کو راضی کرنے کی کوشش, کیونکہ ان کا $2 ارب اسٹیٹ بینک میں پڑا, رول اوور کروانا تھا, اور 22 جنوری اس کی آخری تاریخ تھی. عرب امارات نے یہ کیا, $2 ارب کے قرضے کی صرف 1 مہینے کی توسیع کی, صرف 1 مہینے کی مدت, اور شرح سود 6.5 3% سے ڈبل کر کے, اور کہا ہر مہینے جائزہ لیں گے. $2 ارب ہے ٹوٹل عرب امارات کے لیے ٹیشو پیپر جتنے ہیں. اور شہباز شریف نے ابھی جو ایکسپورٹر کے ساتھ باتوں میں کہا تھا نا کہ ہمیں ان ممالک کی باتیں ماننی پڑتی ہیں جو ہم رد نہیں کر سکتے, یہ وہی تھا. اب خلیفہ افطار کا دورہ, اور پھر پاکستان کا ظاہر ہے غزہ امن بورڈ کی شمولیت کا معاملہ. اب یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ پڑ چکا ہے وہ سعودی عرب کے, یاد رکھیں $3 ارب 8 دسمبر 2025 کو ختم ہو گیا. سعودی عرب سے رول اوور کر دیا ہے تاکہ پاکستان دیوالیہ نہ ہو, لیکن عرب امارات یہاں پہ بڑی شدت سے کھیل کھیل, کیونکہ بھارت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی. ان کا ایک اتحاد ہے بھارت کا, عرب امارات کو, اسرائیل کا. یہ ایک مہینہ کر کے وہ تمام مطالبات منوانا چاہتے ہیں, اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں تو اس نے کہا نریندر مودی اور میں جب کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو کر کے چھوڑ دیں, کیونکہ انہیں پاکستان کے معاشی حالات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کس تباہی کی طرف ہے. عرب امارات سعودی عرب کی جو سوڈان یمن میں خانہ جنگی ہے, جس میں ریپڈ فورس کی عرب امارات وہاں حمیدی کی حمایت بھی کر رہا ہے, مالی سپورٹ بھی کرتا رہا ہے, یا یمن میں عبوری کونسل کی پشت پناہی کرتا رہا. اور اب تو پاکستانی سیکورٹی حلقوں میں تحقیقاتی رپورٹ میں یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو سرگرم علیحدگی پسند گروپ ہیں ان کی بھی مدد کی جا رہی ہے. مطلب دیکھیں براہ راست جنگ تو نہیں کرتے, پراکسی گروپس یا ملیشیا گروپ بنا کے مالی اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے, اور اس میں ان کی حمایت کرنے والے سب سے دوست اور قریبی کون ہیں؟ اسرائیل, جن کی ابھی سعودی عرب کے ساتھ نارملائزیشن نہیں ہو سکی. آج بلومبرگ نے کہا یہ انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی نارملائزیشن کے تعلقات ہوں گے. یعنی سعودی عرب اس خطے میں آپ کو پتہ جو طاقت کا کھیل ہے اس میں سب سے اوپر نظر آ رہا ہے. اب اسرائیلی وزیر اعظم چونکہ سعودی عرب پر اعتماد نہیں کرتا اور وہ کرتا ہے صرف عرب امارات پہ, اور اس بات کو غور سے آپ سمجھیں. دیکھیں پاکستان میں سرمایہ کاری اور معیشت کی جو مجبوریاں ہیں, جس جال میں پھنسایا گیا ہے, یہ اس میں عرب امارات کا بڑا اہم کردار ہے. اب تو ان تمام چیزوں کے ثبوت اور دلیل بھی آ چکی ہیں. جو چینل سے میرے جڑے ہوئے 2023 سے خان کی حکومت گرنے کے بعد ویلاگز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ جیفری ایپسٹین فائلز جو لیکس آ رہی ہیں, روزانہ نیا کچھ آتا ہے, ان میں یہ تمام ثبوت موجود ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ان لیکس فائل میں, کہ جس طرح کرنل قذافی کی گرائی گئی, جس طرح عمران خان کی حکومت بھی اسی طرح گرائی گئی, ایران میں آیت اللہ اور پیوٹر کی حکومت بھی ایسے ہی کرانی تھی. تو یہ جو ہم لندن پلان کے نام سے اس انٹرنیشنل گیم کو جانتے ہیں, یہ وہی کام تھا. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا 2023 میں بھی جب خان کی حکومت گری تو سب سے پہلے اسرائیل کے وہ روتھ چائلڈ خاندان پاکستان آمد ہوئی, اسحاق ڈار, شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوئیں. بل گیٹس کے ذریعے تو 2013 میں نواز شریف کی حکومت بننے کے انکشاف ہو چکے ہیں. اسی لیے یہ معاملات غزہ میں پاکستان کی فوج, عمران خان کی حکومت گرانا, یہ اسی سے جڑے, اور اسی لیے میں ان پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا ملک میں جو کالعدم تنظیمیں ہیں,
ان کے اوپر کیا الزام اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے کہ ان کے پیچھے بھارت ہے، فتنۃ الخوارج ہندوستان نے کہتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سب سے زیادہ تعلقات، سب سے بڑا اتحادی دوست کون ہے جنہوں نے بھارت کی جنگ میں مدد بھی کی؟ اسرائیل. ٹھیک ہے، اب اسرائیل کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں دنیا میں؟ سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جس کے بارے میں خود اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اس تاریخ میں ایسا امریکی صدر نہیں ہے جو کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ کرے. مائیکل کیرالا سینٹا کام کا جو ہیڈ، سب سے زیادہ اسرائیل کی مدد کرنے والا، پاکستان میں سب سے بڑا اعزاز لے کے گیا. اور ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے زیادہ کس سے تعلقات تھے؟ فیورٹ فیلڈ مارشل، وائٹ ہاؤس. مطلب اب آپ سارا نیکسس دیکھیں، آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو یعنی کالعدم تنظیموں سے لے کے ان کے نیٹ ورک سے لے کے پورے نیکسس سے لے کے پیچھے کون نظر آتا ہے؟ بات ادھر ہی آ جاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا انسان ایک چال چلتا ہے، ایک اللہ چلتا ہے، اور کامیاب اللہ کی ہے. اب آ گئے ہندوستان بیچ میں. اب تو وہ جائز ناجائز باتیں یا تو وہ اس لیول پہ ماننی ہوں گی، عرب امارات کی، سعودی عرب کی، امریکہ کی، یا پھر فیلڈ مارشل کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا. اور یہی پاکستان کا ماضی ہے، یہی حال نظر آ رہا ہے. چاہے مشرف ہو، ضیاء الحق ہو، ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، یہ سب طاقت میں آنے والے یہی سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. لیکن خاتمہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس مقصد کے لیے آئین و قانون، انصاف، عوام کو تباہ و برباد، معیشت کو تباہ و برباد، اور پھر یہ ایک ایک کر کے بھاگتے ہیں. ابھی دیکھیں پنجاب میں جو یزید کے سیاہ دور کا خاتمہ ہوا، 60,000 خاندان پنجاب میں جس شخص سے متاثر ہوئے. پاکستان پنجاب کی تاریخ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ چادر چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا. شہید ضلع شاہ سے لے کے 9 مئی 26 نومبر ثانیہ مریدکے میں جو پنجاب کی عوام ظلم و ستم کا سامنا کرتی رہی. یہ جب پاکستان کی تاریخ لکھیں تو ان ظالموں کا نام سر فہرست آئے گا. یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اس رجیم کے لیے جتنی خدمات دیتے رہے، اب اسے بدل دیا گیا. اس کی جگہ راؤ عبد الکریم کو لایا گیا پنجاب میں. کہا جا رہا ہے بڑے پروفیشنل ہیں، خیر وہ تو پتہ لگ جائے گا، لیکن انہیں ایف آئی اے میں لے گئے. اب یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں جو ہر جگہ بدنما داغ کی طرح ہیں. جیسے یزید کے دور میں ابن زیاد، شمر جیسے لوگ موجود تھے، یہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں جن کے لیے نوکری، اقتدار، ملازمت، مال و دولت بڑی اہمیت رکھتا ہے. جیسے قانون کا نام دیتے ہیں، ڈیوٹی کا نام دے دیتے ہیں. ان کے جانے کے بعد بعض وقت اگلے آتے ہیں، ان سے زیادہ بد کردار. قاضی فائز آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدنما کردار، بدبودار. اس کے جانے کے بعد جنرل باجوہ آپ دیکھ لیں، سب سے بدترین شخص قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد جانے کے بعد دیکھ لیں. تو عمران خان اسی لیے ان افراد کے خلاف نہیں، اس نظام کے خلاف لڑ رہا ہے. اور جتنی ظلم کے خلاف دیر سے اٹھے قربانی اتنی بڑی ہے. آج اسی لیے 913 دن ہو گئے. اب تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے 8 فروری کی جو کال ہے اس پہ بھاری نفری لگائی جا رہی ہے کہ کارکنان سے کیسے نپٹنا ہے. ان کی چھٹیاں اہلکاروں کی، پولیس والوں کی کینسل کی جا رہی ہیں. کریک ڈاؤن کی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. حالانکہ ایک پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن چونکہ آئین اور قانون کو لپیٹا ایسے گیا کہ آپ اس میں پنجاب میں صرف دیکھیں، سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا، کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے وہ آپ کہیں اور نہیں دنیا میں نظر. سی ٹی ڈی سے ماورائے عدالت قتل عام ہے. ان کے انسپیکٹر، ان کے بڑے عہدوں کے لوگ باقاعدہ ڈاکو نکل رہے ہیں. ایک ہی گھر میں ڈاکو، پولیس والے اور باپ جج بھی ہے. ایک پوری واردات ہے یہ حقیقی معنوں میں پنجاب میں. پھر قانون کو ایسے رگڑا اور دھویا گیا کہ مثال کے طور پر آپ بسنت کی بات کر لیں، لاہور میں مخصوص چھتوں پر مخصوص لوگوں کے لیے مریم نواز کے شوق کو پورا کرنے کے لیے، حالانکہ اسی صوبے کے چند کلومیٹر دور شہر میں پتنگ بازی کو قومی جرم قرار دیا کہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، خونی سرگرمی ہے. اور عوام سے درخواست کی کہ 15 پر پولیس ہیلپ پر کال کریں اگر کوئی پتنگ اڑا رہا ہو. اندازہ کریں کہ جو جرم ہے اسے حکومتی سرپرستی میں لاہور میں کروایا جا رہا ہے. ایسے ایئرپورٹس میں دیکھیں، لوگ کاغذات عمرے کے پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں، امیگریشن والے اتار کے ان سے پیسے مانگتے ہیں، نہیں دیتے تو پھر غائب. اور کیمرہ لگتا ہے تو محسن نقوی آتا ہے، آنکھ مارتا ہے، وہ بندہ نکل جاتا ہے. نادرہ کے ریکارڈ میں زندہ لوگ مار دیے جاتے ہیں، مرے ہوئے زندہ کرتے ہیں. ان 2 سالوں میں صرف مریم نواز کے دور میں پنجاب میں 10 لوگ تو صرف گٹر میں گر کے بیچارے مار گئے. یہ اسی لیے آپ کے سامنے منصوبے کے تحت کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو بتائیں کہ قانون، الیکشن، جمہوریت، آزادی کی بات نہیں کرنی، ہم جنگل کا قانون بنائیں گے اور جنگل میں طاقتور کا قانون. یہ عمران خان جو آج جیل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یقین کریں یہ جدوجہد ہے اس قانون کو بدلنے کی، انصاف کو بدلنے کی. یہ 3 سال 10 مہینے سے پاکستانی مار کھا رہے ہیں، یہ اس جمہوریت کے لیے یہ باتیں ہیں ساری. اصل وجہ یہ ہے 8 فروری کو اس کا اللہ نے آپ کو موقع دیا اپنی طاقت دکھانے کا. اب اس میں دیکھیں کچھ اہم معاملات آپ نے کرنے ہیں. ایک تو ظاہر ہے پارٹی تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی ان کی ذمہ داری ہے، جس میں اڈیالہ جیل میں آج جو لوگ نہیں آئیں گے ان کے نام پبلک کریں، شوکاز نوٹس. اگر یہ نہیں دیتے تو پھر پاکستانی ان کو شوکاز نوٹس دیں. سوشل میڈیا پہ اس کے اعلانات آ چکے ہیں، ابھی احمد نے بھی ویڈیو کی. سوشل میڈیا پہ لوگ وہی کریں گے پھر ان کے ساتھ جن کے مستحق ہوں گے. 8 فروری کی کال کے حوالے سے جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو کمپین چلتی نظر آ رہی ہے، پاکستانی اس میں شرکت کریں. کوئی پوسٹ، کوئی ویڈیو، کوئی ٹویٹس، کوئی پیغام آئے اسے شیئر کریں، پروموٹ کریں، اسے چلانا شروع کریں، اپنی طاقت کا اظہار کریں.
ہر وہ شخص جس طرح پچھلے 8 فروری 2024 الیکشن میں کمپین چلاتا رہا اپنا وزن ڈالے، اس میں سہارا بنے، ایک دوسرے کا مدد کریں، اس کمپین کو مضبوط کریں، طاقتور کریں، گلی محلوں میں، دکانوں میں، شاپنگ سینٹرز میں، جہاں جہاں آپ کی ایکسیس ہے وہاں تک پہنچیں، رشتہ داروں دوستوں سے۔ یہ ایک دن کی کال آپ کو 78 سال کی اس غلامی سے نکلنے کی بہت بڑی جدوجہد ہے، پرومن ہے آپ کو۔ جو لوگ نہیں آتے، جو لوگ تعاون نہیں کرتے، ریکارڈ بنائیں، سوشل میڈیا بائیکاٹ کریں، ٹرانسپورٹرز ہیں، دکاندار ہیں، ان کو بتائیں آپ ہمارے ساتھ اگر نہیں کھڑے ہوتے تو کل پھر ہم آپ کی دکانوں سے مصنوعات نہیں خریدیں گے، ہم یہاں خریداری چھوڑ دیں گے، ہم آپ کی بسیں ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا پرامن احتجاج کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آئیڈیا کسی کے پاس ہے تو ضرور شیئر کریں، پروموٹ کریں۔ ابھی جیسے وہ موبائل فون کی لائٹس رات کو استعمال کرنے کا عمر ڈار کا آئیڈیا ہے، وہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے مشن نور کامیاب کیا، اسی طرح 8 فروری اس کال کو کامیاب کریں، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے۔ 8 فروری کی آپ کی یہ کال کامیاب ہونے کے بعد تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہوگی کہ خان کی رہائی سمیت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک مضبوط طاقت کے طور پر نظر آئے گی۔ جہاں سے معاملات درست ہوں گے، 9 فروری کے بعد آپ کو اہم لوگوں کی آمد بھی نظر آئے گی۔ یہ میں ابھی اس کی بات نہیں کرنا چاہتا، آگے جا کے کروں گا۔ خان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ گھٹنے بھی ٹیکے گی، لیکن اس میں سب سے اہم نقطہ، جب تک آپ اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ سب لوگ جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے، بے شک اس ٹکڑے کو کاٹ کے بھیج دیں، اپنا کردار ادا کریں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کو اب لوں۔ صبح 9 بجے والی سلاٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ اب دوستوں کی اویلیبلٹی بھی منحصر کرتا ہے، لیکن آپ لوگ تگڑے ہوں تاکہ یہ کمپین آپ لوگ چلائیں۔ اور اب تو اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے، پھر جب آپ کو نکلنے کا کہا تو نکل آنا ہے، بس اتنی سی بات ہے، باقی اللہ پہ چھوڑیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔